یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1300 کی دہائی سے، جب عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے یہ روایت قائم کی کہ ہر شہزادہ تخت کا ممکنہ وارث ہے۔ یہ ترک اور منگول روایات سے آیا تھا، جہاں سب سے طاقتور اور قابل بیٹا حکمران بنتا تھا، نہ کہ صرف سب سے بڑا۔ لیکن اس کا مطلب تھا جب سلطان مرتا تو اس کے تمام بیٹے تخت کے لیے لڑتے، اور یہ لڑائی خونی ہوتی۔ 1402 میں جب سلطان بایزید اول کی موت ہوئی تو ان کے 4 بیٹوں نے ایک دوسرے کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ یہ خانہ جنگی 10 سال تک جاری رہی، 10 خونی سال۔ ہزاروں لوگ مارے گئے، شہر تباہ ہوئے، سلطنت تقریباً ختم ہو گئی۔ آخر میں محمد اول نے اپنے تینوں بھائیوں کو شکست دے کر تخت حاصل کیا، لیکن اس وقت تک سلطنت کمزور ہو چکی تھی، اور یہ سوال باقی رہ گیا، اس خون ریزی کو کیسے روکا جائے؟ تو اس کا جواب آیا 50 سال بعد، ایک ایسے قانون کی شکل میں جو تاریخ میں سب سے ظالمانہ قوانین میں سے ایک تھا۔ 1451 میں ایک نوجوان شہزادہ تخت پر بیٹھا، اور اس کا نام تھا محمد ثانی۔ تاریخ اسے محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے، وہ سلطان جس نے قسطنطنیہ فتح کیا۔ لیکن محمد فاتح نے ایک اور چیز بھی کی، جس نے عثمانی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ انہوں نے برادر کشی کو قانونی حیثیت دے دی، مطلب بھائی کو قتل کرنا اب قانون تھا۔ ان کا فرمان واضح تھا، میرے بیٹوں میں سے جو بھی تخت کا وارث بنے، اس کے لیے اپنے بھائیوں کو قتل کرنا جائز ہے۔ یہ قانون اس لیے بنایا گیا کہ محمد فاتح نے دیکھا تھا کہ جانشینی کی جنگوں میں سلطنت کو کیسے تباہ کیا۔ ان کے والد مراد ثانی نے پرامن طریقے سے تخت چھوڑنے کی کوشش کی، لیکن جینیسری فوج نے بغاوت کر دی۔ جینیسری سپاہیوں نے محل کو گھیر لیا، مشعلیں اور ہتھیار لے کر، اور نعرے لگائے، ہمیں دوسرا شہزادہ چاہیے۔ محمد فاتح نے سوچا اگر ایک ہی وارث زندہ رہے تو خانہ جنگی نہیں ہوگی اور سلطنت محفوظ رہے گی، اور اس طرح قانون برادر کشی پیدا ہوا۔ ایک شہزادہ زندہ رہے گا اور باقی سب مر جائیں گے۔ اب جب کوئی بھی نیا سلطان تخت پر بیٹھتا تو اس کا پہلا کام ہوتا اپنے تمام بھائیوں کو قتل کروانا، اور اس کا طریقہ کچھ یوں تھا کہ ریشمی ڈوری سے گلا گھونٹا جاتا، کیونکہ عثمانی روایت کے مطابق شاہی خون زمین پر نہیں بہایا جا سکتا تھا۔ اور یہ سب کام کرتے تھے خواجہ سراج جلاد، جو خاموشی سے رات کی تاریکی میں شہزادوں کے کمروں میں داخل ہوتے۔ دروازہ آہستہ سے کھلتا، سائے اندر داخل ہوتے، اور پھر عمر بھر کے لیے خاموشی ہو جاتی۔ شہزادے سوتے رہتے اور پھر کبھی نہیں جاگتے، اور یہ تھا قانون برادر کشی۔ اگلے 150 سال تک یہ قانون بے رحمی سے لاگو رہا، اور تاریخ خون سے رنگی گئی۔ توپ کاپی محل کے سفید سنگ مرمر کے فرش پر بار بار خون کے قطرے گرتے ہیں۔ 1481 میں سلطان بایزید ثانی تخت پر بیٹھے، اور ان کا ایک بھائی تھا شہزادہ جم کو پتا تھا کہ اس کی موت قریب ہے، تو وہ بھاگ کر یورپ چلا گیا، اور برسوں تک وہ چھپتا رہا۔ 1512 میں سلطان سلیم اول تخت پر بیٹھے، اور انہیں سلیم یاووز یعنی سلیم سخت کہا جاتا تھا۔ سلیم نے نہ صرف اپنے بھائیوں کو قتل کیا بلکہ اپنے باپ بایزید ثانی کو بھی تخت سے ہٹا دیا۔ انہوں نے اپنے 2 بھائیوں احمد اور کرکود کو اور ان کے تمام بیٹوں کو قتل کروا دیا۔ 1520 میں سلطان سلیمان قانونی تخت پر بیٹھے۔ وہ خوش قسمت تھے کہ ان کا کوئی بھائی نہیں تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے ہی بیٹے شہزادہ مصطفیٰ کو قتل کروا دیا، کیونکہ انہیں شک تھا کہ وہ بغاوت کر سکتا ہے۔ 1595 میں سلطان مراد ثالث کی موت ہوئی، اور ان کے بیٹے محمد ثالث تخت پر بیٹھے، اور پھر تاریخ کا سب سے بڑا قتل عام ہوا۔ محمد ثالث نے اپنے 19 بھائیوں کو ایک ہی دن میں قتل کروا دیا۔ 19 شہزادے، 19 بھائی، سب سے چھوٹا صرف چند ماہ کا تھا، اور سب سے بڑا 20 سال کا۔ ایک ماں اپنے شیر خوار بچے کو گود میں لیے روتی رہی جب تک جلاد نے اسے اس کی باہوں سے چھین نہیں لیا۔ 19 چھوٹے تابوت ایک ساتھ ایک ہی جنازے میں، عثمانی جھنڈوں سے ڈھکے ہوئے۔ پوری سلطنت صدمے میں تھی، لوگ سڑکوں پر روتے تھے، لیکن قانون تھا، اور سلطان کا حکم حتمی تھا۔ 1603 میں سلطان احمد اول تخت پر بیٹھے۔ وہ صرف 13 سال کے تھے، اور ان کا ایک چھوٹا بھائی تھا مصطفیٰ۔
روایت کے مطابق احمد مصطفیٰ کو قتل کروانا چاہتے تھے، لیکن احمد نے انکار کر دیا۔ جب جلاد ریشمی ڈوری لے کر آیا تو احمد نے اسے دھکا دے دیا۔ عوام خوش ہوئے کہ پہلی بار ایک سلطان نے اپنے بھائی کو بخش دیا اور پہلی بار خون نہیں بہا۔ 1617 میں احمد کی موت ہوئی اور ان کا بیٹا عثمان ثانی تخت پر بیٹھا، لیکن عثمان بہت جوان تھا۔ شاہی کونسل نے ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ انہوں نے احمد کے بھائی مصطفیٰ اول کو سلطان بنا دیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ تخت بیٹے کی بجائے بھائی کو ملا، اور یہ پہلی بار تھا کہ کسی شہزادے کو قتل نہیں کیا گیا۔ لیکن اب ایک نیا سوال پیدا ہوا کہ ان شہزادوں کا کیا کیا جائے جو تخت کے ممکنہ وارث ہیں، اور ان کا جواب نکلا قفس۔ قفس کا مطلب ہے پنجرہ۔ توپ کاپی محل کے اندر حرم کے ایک خاص حصے میں شاندار کمرے بنائے گئے، رنگین شیشے کی کھڑکیاں نیلے رنگ کی، جن سے سورج کی روشنی اندر آتی تو ایسے لگتا جیسے پانی کے نیچے ہے۔ دیواروں پر قیمتی ٹائلز، سروں کے درخت اور بیلوں کی تصویریں باہر کی دنیا کی نقل۔ اب سے تمام شہزادے جو تخت کے ممکنہ وارث تھے 7 سال کی عمر سے قفس میں بند کر دیے جاتے۔ ان کے ساتھ صرف بھانج لونڈیاں، تاکہ وہ اولاد نہ پیدا کر سکے، اور خواجہ سرا محافظ۔